سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے اسرائیل پر براہ راست حملے کا حکم دے دیا۔ امریکی اخبار کا دعویٰ، آیت اللہ خامنئی نے حکم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں دیا۔ ایران براہ راست اسرائیل پر حملہ کرے۔ آیت اللہ خامنئی کا ایسا کہنا تھا، اسرائیل پر ایران کا حملہ اسماعیل ہانیہ کا بدلہ ہوگا۔ ایران، عراق اور یمن لبنان سے اسرائیل پر حملے پر غور کر رہے ہیں۔ یہ واضح نہیں کہ ایران کس قدر طاقت سے جواب دے گا۔ ایرانی فوج تل ابیب اور حیفا کے قریب فوجی اہداف کو نشانہ بنانے پر غور کر رہی ہے۔ یہ دعویٰ کیا گیا ہے امریکی اخبار کی جانب سے، جس میں کہا گیا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے اسرائیل پر براہ راست حملے کا حکم دے دیا ہے۔ اسرائیل نے اسماعیل ہانیہ کو کیسے نشانہ بنایا؟ اسرائیل کو ہانیہ کی موجودگی کے مقام کا کیسے علم ہوا؟ یورپی مسیر برائے مشرق وسطی ایلیا جے بینڈیکر نے راز سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ اسماعیل ہانیہ کو نشانہ بنانے کے لیے اسرائیل کا جاسوسی سافٹ ویئر استعمال کیا گیا۔ اسرائیل نے اسماعیل ہانیہ کے واٹس ایپ پیغام میں جدید ترین اسپائی ویئر لگائے۔ اسپائی سافٹ ویئر نے اسرائیلی انٹیلیجنس کو اسماعیل ہانیہ کی لوکیشن بتائی۔ اسماعیل ہانیہ کو اپنے بیٹے کے ساتھ ہونے والی کال کے بعد قتل کیا گیا۔ ایلیا جے مینگنیئر کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ کال کے دوران اسماعیل ہانیہ کے مقام کی نشاندہی کی گئی۔ ایلیا جے مینگنیئر کی جانب سے یہ جو انفارمیشن ہے وہ دی گئی ہے۔ اسرائیل نے اسماعیل ہانیہ کو کیسے نشانہ بنایا ہے؟ اسرائیل کو ہانیہ کی موجودگی کے مقام کا کیسے علم ہوا؟ یورپی مبصر برائے مشرق وسطی ایلیا جے مینگنیئر نے اس راز سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ دہشت گردی پر اقوام متحدہ کی نئی رپورٹ جاری۔ پاکستان میں دہشت گردی کے خطرات میں اضافے کا انکشاف۔ خطرات کا لدم ٹی ٹی پی اور افغانستان میں پناہ لیے عسکریت پسندوں سے ہے۔ ٹی ٹی پی نے پاکستان کے اندر اپنے حملے تیز کر دیے ہیں۔ اقوام متحدہ رپورٹ کے مطابق یو این رپورٹ میں طالبان القاعدہ کے ساتھ ٹی ٹی پی کے بڑھتے ہوئے تعاون کے خدشے کا اظہار کر چکا ہے۔ دہشت گردی پر اقوام متحدہ کی یہ نئی رپورٹ جاری ہوئی ہے، جس میں پاکستان میں دہشت گردی کے خطرات میں اضافے کا انکشاف ہوا اور خطرات کا لدم ٹی ٹی پی اور افغانستان میں پناہ لیے عسکریت پسندوں سے ہے۔ 9/11 کے ماسٹر مائنڈ خالد شیخ محمد اور دیگر کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا۔ امریکہ معاہدوں سے متعلق عوام کو فی الحال آگاہ نہیں کر سکتے۔ پینٹاگون کی جانب سے بس اتنا ہی کہا گیا ہے کہ 9/11 کے ماسٹر مائنڈ خالد شیخ محمد اور دیگر کے ساتھ معاہدہ طے پا چکا ہے، لیکن معاہدے سے متعلق عوام کو فی الحال آگاہ نہیں کر سکتے۔ صدر بنتے ہی جنوبی سرحد کو بند کر دوں گا، ڈونلڈ ٹرمپ کا سیاہ فام صحافیوں کے پینل کو انٹرویو۔ پہلے تو کیملا ہیرس بھارتی تھیں اور بھارت کی نمائندگی کرتی تھیں۔ میرا نہیں خیال کہ میری صدارتی حریف سیاہ فام ہے۔ کیملا ہیرس اب اچانک سیاہ فام بن گئی۔ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس ایران کی درخواست پر طلب کیا گیا۔ اقوام متحدہ نائب سیکرٹری جنرل روز میری ڈیکلالو کا کہنا ہے کہ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس مشرق وسطی میں تشویشناک حالات کے باعث بلایا گیا۔ اسرائیل کا بیروت میں حملہ، حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کا تہران میں قتل اور حوثی اسرائیلی کشیدگی اجلاس کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھنے کا خدشہ نہیں ہے۔ مشیر امریکی قومی سلامتی تہران واقعے کی تصدیق کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ جان کربی کے مطابق غزہ میں امن کا حصول ہمیشہ سے ایک پیچیدہ عمل رہا ہے۔ یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ تہران واقعے کے کیا اثرات ہوں گے۔ امریکی صدر کو مشرق وسطی کے واقعات سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ مشیر قومی سلامتی کی جانب سے ایسا بتایا گیا۔ کی شہادت پر ایران کا 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ اسماعیل ہانیہ کی نماز جنازہ آج تہران میں فلسطین اسکوائر پر ادا کی جائے گی۔ حماس سربراہ کے جمعے کے روز دوحہ میں تدفین ہوگی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر ایران کا 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ اسماعیل ہانیہ کی نماز جنازہ آج تہران میں فلسطین اسکوائر پر ادا کی جائے گی۔ حماس سربراہ کے جمعے کے روز دوحہ میں تدفین ہوگی۔ افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں اسماعیل ہانیہ کو قتل کر دیا گیا۔ ان کی شہادت پر ایران میں 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے اور ان کی نماز جنازہ آج تہران میں فلسطین اسکوائر پر ادا کی جائے گی۔ آگے بڑھتے ہوئے بات کریں، قومی اسمبلی کی پارلیمانی امور کمیٹی نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل منظور کر دیا۔ بل کی حمایت میں 6 اور مخالفت میں 4 ووٹ آئے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے آگاہ کیا کہ بل میں ترمیم کا اطلاق بازی سے ہوگا۔ عدلیہ کے فیصلے پر پارلیمان قانون سازی کر سکتی ہے۔ دیکھیے اسلام آباد سے یہ رپورٹ۔
قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور کا اجلاس۔ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور۔ بل کی حمایت میں 6 اور مخالفت میں 4 ووٹ آئے۔ JUI کی شاہدہ اختر نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ بل میں ترمیم کا اطلاق ماضی سے ہوگا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ۔ PTI نے ترمیمی بل کو پارلیمنٹ بمقابلہ سپریم کورٹ قرار دے دیا۔ سنی اتحاد کونسل کے رکن علی محمد خان نے کہا کہ سپریم کورٹ سے ہمارے خلاف بھی فیصلے آئے، مگر کیا ہم نے ان کے خلاف قانون سازی کی؟ اجلاس کے دوران علی محمد خان اور سیکرٹری الیکشن کمیشن میں گرما گرمی بھی ہوئی۔ علی محمد خان نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کے نتیجے میں یہ سب غیر آئینی اقدام ہو رہے ہیں۔ اجلاس کے دوران وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ پارلیمان قانون ساز ادارہ ہے، عدالتیں صرف تشریح کرتی ہے۔ جہاں پارلیمان کو لگے گا اس کے اختیارات میں مداخلت ہو رہی ہے، وہاں پارلیمان کو قانون سازی کا اختیار ہے۔ بل میں کوئی نئی چیز نہیں۔ کسی جماعت میں شمولیت کی مدت 3 دن ہے، اس کے بعد کسی دوسری جماعت میں شمولیت نہیں ہو سکتی۔ الیکشن کے بعد ایک پروسیس ہوا اور شمولیت کا وقت ختم ہو گیا۔ کس قانون کے تحت کسی رکن کو دوبارہ کسی دوسری جماعت میں شمولیت کا کہا جا سکتا ہے؟ کسی رکن اسمبلی کی شمولیت ایک ہی بار کسی جماعت میں ہو سکتی ہے۔ مخصوص نشستیں بھی اسی جماعت کو ملیں گی جس نے فہرست فراہم کی ہے۔